اہل ایمان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، ان کو اپنی جانوں سے، اپنی اولاد سے، اپنے ماں باپ سے اور ساری کائنات سے بڑھ کر عزیز اور محبوب ہے۔ اہل ایمان اس وقت تک صاحب ایمان نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور پیار نہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم، کہ تم میں سے کوئی بندہ بھی صاحب ایمان نہیں ہو سکتا، ایمان کا دعویٰ نہیں کر سکتا، حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، یہاں تک کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنی اولاد سے بڑھ کر، اسے اپنے والدین سے بڑھ کر اور ساری کائنات سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول کے سامنے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، اور انہیں اس وقت تک اس معیار کا پتہ نہیں تھا جو اللہ کے رسول نے دیا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ محبت تھی، پیار تھا، اور اسی کی وجہ سے آپ پر اسلام ایمان بھی لائے۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ مجھے ہر چیز سے بڑھ کر محبوب ہیں سوائے اپنی جان کے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول اگر ایک طرف میری اولاد کی بات ہو، دوسری طرف آپ کا فرمان ہو، تو میں اولاد کو آپ پہ قربان کر سکتا ہوں۔ ایک طرف میرے ماں باپ ہوں، دوسری طرف آپ کا فرمان گرامی ہو، میں ماں باپ کو آپ کے حکم پہ قربان کر سکتا ہوں۔ اے اللہ کے رسول ایک طرف ساری کائنات کے لوگ ہوں، دوسری طرف آپ ہوں، میں ساری کائنات کے لوگوں کو چھوڑ سکتا ہوں لیکن آپ کو نہیں چھوڑ سکتا۔ آپ مجھے اپنی جان کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو آپ نے فرمایا کہ عمر اس وقت تک تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ تم اپنی جان سے بھی بڑھ کر میرے ساتھ محبت نہ کرو۔ چونکہ حضرت عمر حقیقت بیان کرنے والے تھے، صرف جذباتی باتیں کرنے والے نہیں تھے، صرف اظہار کرنے والے نہیں تھے، ورنہ صرف بات اظہار کی ہوتی تو حضرت عمر کہہ دیتے کہ اللہ کے رسول آپ مجھے اپنی جان سے بھی بڑھ کر عزیز ہیں، لیکن حضرت عمر نے حقیقت بیان کر دی، جو دل کی کیفیت تھی اس کو بیان کر دیا۔ اللہ کے رسول نے اس کیفیت کو سنا تو فرمایا کہ عمر باقی تو ٹھیک ہے لیکن جب تک اپنی جان سے بھی بڑھ کر میرے ساتھ محبت نہیں کرو گے اس وقت تک تم مومن ہی نہیں ہو سکتے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی محبت کو ری چیک کیا، جائزہ لیا اس کا، اور پھر جو نفس کی محبت تھی نا، جو جان کی محبت غالب تھی، اسے بھی مغلوب کیا اور اسے بھی پیغمبر کی محبت کے تابع کیا، اور پھر دوبارہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کر کے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول آج کے بعد آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر ایک طرف میری مرضی ہو، ایک طرف میری خواہش ہو، ایک طرف میری جان قربان کرنی ہو اور دوسری طرف آپ کا اشارہ ہو، تو میں آپ کے اشارے پہ اپنی جان قربان کر سکتا ہوں کیونکہ آپ مجھے جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الآن یا عمر، کہ عمر اب بات بنی ہے، اب ایمان کامل ہوا ہے،
اور یہ ایمان پھر کس قدر بڑھا، اور یہ ایمان حضرت عمر کا کیسا ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے پھر فرماتے ہیں لو کان بعدی نبی لکان عمر، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ حضرت عمر کا یہ ایمان پھر اور اللہ کے رسول کے ساتھ محبت ایسی بڑی اور اس میں اتنا اضافہ ہو گیا کہ اللہ رب العالمین نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی منشا کے مطابق، آپ کی چاہت کے مطابق قرآن مجید کے کئی احکامات نازل کیے۔ حضرت عمر چاہتے ہیں کہ مقام ابراہیم پہ نماز پڑھی جائے، اللہ رب العالمین نے قرآن بنا کے نازل کر دیا اور حکم دے دیا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ اللہ کے پیغمبر کے سامنے آ کے حضرت عمر اظہار کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول، گھر میں امہات المؤمنین ہوتی ہیں، مختلف لوگ آپ کے پاس سوال کرنے کے لیے آتے ہیں، آپ ان کو حکم دے دیں کہ یہ پردہ کر لیا کریں۔ اللہ کے رسول نے ابھی حکم دیا نہیں تھا کہ اللہ رب العالمین نے آسمان سے اس بات کا حکم دے دیا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو اور اہل ایمان عورتوں کو کہہ دیجئے کہ وہ پردہ کیا کریں۔ فیصلہ ہوتا ہے، اللہ کے رسول مشورہ کرتے ہیں کہ بدر کے قیدیوں کو چھوڑا جائے یا انہیں قتل کیا جائے یا ان سے فدیہ لیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مشورہ دیتے ہیں کہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیگر صحابہ نے مشورہ دیا کہ ان سے فدیہ لے کے، مسلمان ضرورت مند ہیں، یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان سے لکھنا پڑھنا اپنے بچوں کو سکھائیں اور ان کو چھوڑ دیں۔ اللہ کے رسول نے فدیہ لے کے چھوڑ دیا، لیکن اللہ رب العالمین نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو انہوں نے مشورہ دیا تھا کہ قیدیوں کو قتل کر دیا جائے جو بدر میں مسلمانوں کے مقابلے میں آئے ہیں، تو اللہ نے حضرت عمر کی تائید میں حکم نازل کر دیا۔ دیگر کے یہ مقامات بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول کے ساتھ محبت بڑھتی ہے، ایمان اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ پھر حضرت عمر زمین پہ ہیں، مدینہ میں رہ رہے ہیں، لیکن اللہ کے رسول کو ان کا گھر اور ان کا محل جنت میں دکھائی دیتا ہے۔ اور آپ حضرت بلال کی محبت کی مثال کو دیکھ لیں، حضرت بلال ہیں، چلتے زمین پہ ہیں اور قدموں کی آہٹ اللہ کے رسول کو جنت میں سنائی دیتی ہے۔ تو یہ محبت ہے کہ کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر اللہ کے رسول کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اور جب یہ محبت اللہ کے رسول کے ساتھ ہوتی ہے، پھر اللہ رب العالمین کس کس انداز سے نوازتے ہیں، ابھی ہم اس حوالے سے بات نہیں کر رہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ماں باپ کے اپنی اولاد پہ بڑے احسانات ہوتے ہیں، استاد کے اپنے شاگرد پہ بڑے احسانات ہوتے ہیں، رشتہ داروں کے اپنے رشتہ داروں پہ احسانات ہوتے ہیں۔ تو کائنات میں سب سے زیادہ محبت اللہ کے رسول کے ساتھ کیوں کرنی ہے؟ محبتیں تو اور بھی ہیں، ماں باپ سے محبت بھی ضروری ہے، اولاد سے محبت بھی ضروری ہے، تمام اہل ایمان سے محبت ضروری ہے، تو پھر اللہ کے رسول کے ساتھ کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر محبت کیوں ہو؟ اس کے جواب کے لیے اگر آپ جائزہ لیں کہ انسان انسانوں سے محبت کرتے ہیں تو بہت سارے اسباب ہوتے ہیں اس کے پیچھے۔ کوئی اپنے مفاد کی خاطر محبت کر رہا ہے، کوئی کسی اور وجہ سے، کوئی کسی سبب سے، لیکن اگر ان محبتوں کا نتیجہ اور نچوڑ نکالا جائے تو 3 سبب ہوتے ہیں کہ انسان کسی سے محبت کرنے لگتا ہے، اور یہ تینوں اسباب اللہ کے رسول کے اندر کمال درجے کے پائے جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں، انسان انسانوں سے محبت کرتے ہیں، پہلا سبب یہ ہوتا ہے کہ کوئی کسی کے ساتھ احسان کرتا ہے، نیکی کرتا ہے، کسی کے کام آتا ہے، تو اپنے محسن کے ساتھ انسان محبت کرتا ہے۔ ماں باپ کے احسانات ہوتے ہیں،
اولاد محبت کرتی ہے، بڑوں کے احسانات ہوتے ہیں ان کے ساتھ محبت کی جاتی ہے، جس کے بھی احسان ہوں اس کے ساتھ محبت کی جاتی ہے۔ کائنات کے لوگوں میں سب سے زیادہ اگر ہمارے اوپر کسی کا احسان ہے تو اللہ کی ذات کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان۔ آپ کے اتنے بڑے احسانات ہیں کہ آپ نے ہمیں جینے کا طریقہ سکھایا ہے، آپ نے ہمیں رب کی پہچان اور معرفت سکھائی ہے، رب کی توحید کا درس دیا ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ بتایا ہے کہ تم نے زندگی کیسے گزارنی ہے، بڑوں کے حقوق کیا ہیں، چھوٹوں کے کیا ہیں، اپنوں کے کیا ہیں، بیگانوں کے کیا ہیں، تمہارا رب کے ساتھ تعلق کیسا ہو، تمہارا مخلوق کے ساتھ تعلق کیسا ہو، یہ ساری چیزیں مجھے اور آپ کو ہمارے پیغمبر نے سکھائی ہیں۔ تو احسان ہے کہ نہیں ہے؟ اگر کسی استاد سے 4 لفظ پڑھ کے انسان اسے اپنا محسن سمجھتا ہے اور سمجھنا بھی چاہیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اس کائنات کا کوئی استاد معلم ہو سکتا ہے، کوئی مربی ہو سکتا ہے؟ آپ کی تو بعثت کے مقاصد میں سے یہی ہے کہ آپ قرآن و سنت کی کتاب و حکمت کی تعلیم دینے والے، آپ تربیت کرنے والے، گناہوں میں ڈوبی ہوئی انسانیت کو، برائیوں میں ڈوبی ہوئی انسانیت کو نکال کے اللہ کے در پہ جھکانے والے، گناہوں سے نکالنے والے ہیں۔ آپ کے اتنے احسانات ہیں۔ دنیا میں دیکھیں، اللہ کے رسول نے ہجرت کی تھی تو کس کی خاطر؟ مجھے اور آپ کو توحید کا درس دینے کی خاطر۔ آپ میدان جنگ میں جاتے ہیں، وہاں آپ کے دندان مبارک شہید ہوتے ہیں، آپ زخمی ہوتے ہیں، آپ کے سامنے میدان سجتے ہیں، کبھی بدر کی صورت میں، کبھی احد کی صورت میں، کبھی خندق کی صورت میں، اور کبھی دیگر مارکوں کی صورت میں۔ تو یہ سارے کس لیے تھے؟ کہ اللہ کے رسول ہمیں توحید کا درس دے رہے تھے اور توحید کی تعلیم دے رہے تھے، اور لوگوں کو یہ برداشت نہیں ہو رہی تھی، تو اس لیے اللہ کے رسول نے یہ احسان بھی ہمارے اوپر کیا، تکلیفیں برداشت کی، گھر بار چھوڑنا پڑا، ہجرتیں کرنی پڑی، کبھی زخموں سے چور ہو رہے ہیں، لیکن پھر بھی ہمارے اوپر احسان کو نہیں بھول رہے۔ دنیا میں تو احسان ہے ہی ہیں، کل قیامت والے دن جب ہر ایک کو اپنی جان کی فکر ہوگی، حتیٰ کہ انبیاء کو بھی اپنی جان کی فکر ہوگی۔ بڑے بڑے اولو العزم پیغمبر ہیں، بڑی بڑی شخصیات ہیں، نبی ہیں، رسول ہیں، اللہ کے پسندیدہ برگزیدہ ہیں، لیکن ہر ایک کو فکر ہے تو کہہ رہا ہے کہ نفسی نفسی، اللہ مجھے بچانا اور میری حفاظت کرنا۔ لیکن میرے اور آپ کے پیغمبر کا اتنا بڑا احسان قیامت والے دن بھی ہمارے اوپر ہوگا کہ پیغمبر اللہ کے عرش کے پائے میں سجدہ ریز ہو کر، رب کی تعریفیں کر کے، رب سے گڑ گڑا کے، التجائیں کر کے مانگیں گے کیا؟ اللہ کے پیغمبر پھر بھی سوال یہ کریں گے، یا رب امتی امتی، اے اللہ، اے میرے پروردگار، میری امت کو بچانا، میری امت کو بچانا۔ پیغمبر کو اس وقت بھی میری اور آپ کی فکر ہو رہی ہے، اور ہمیں کس چیز کی فکر ہوتی ہے؟ ہم دنیا میں کس کس چیز سے محبت نہیں کرتے، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن محبت کا کہیں اظہار ہمارے کردار اور ہمارے عمل سے نظر نہیں آتا۔ اتنے بڑے محسن ہیں ہمارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ دنیا میں بھی اتنے احسانات کر کے گئے، اور آخرت میں بھی ہماری فکر ہوگی۔ آپ سے بڑھ کے ہمارا اس کائنات میں، انسانوں میں کوئی بڑا محسن نہیں ہے۔ تو اگر کسی کے احسان کی وجہ سے آپ اس سے محبت کرتے ہیں، ضرور کریں، لیکن کائنات میں سب سے بڑھ کے جس کا احسان ہے وہ سب سے زیادہ اس بات کا حقدار ہے کہ ان کے ساتھ محبت کی جائے، اور دل و جان سے بڑھ کر محبت کی جائے۔ دوسرا سبب ہوتا ہے، انسان انسانوں سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ اس کو کوئی خوبی اچھی لگتی ہے، کوئی کمال اچھا لگتا ہے، کوئی صلاحیت اس میں پائی جاتی ہے۔ انسان کہتا ہے مجھے فلاں سے محبت ہے،
کیونکہ اس میں یہ خوبی پائی جاتی ہے وہ بڑا کھرا آدمی ہے، وہ بڑا سچا آدمی ہے، وہ بڑا بہادر آدمی ہے، وہ بڑا دلیر آدمی ہے، وہ بڑا سخی آدمی ہے، وہ بڑا متقی آدمی ہے، وہ بڑا فائدے والا آدمی ہے، فلاں سیاستدان بڑا اچھا ہے جی، وہ حق گوئی کرتا ہے، فلاں مجھے اس لیے اچھا لگتا ہے، لوگوں کے کام آتا ہے۔ یہ خوبیاں دیکھ کے انسانوں سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیوں کو اگر ہم گننا چاہیں، شمار کرنا چاہیں، ہم گن نہیں سکتے، بلکہ اس کائنات میں کوئی وصف خوبی بنتا ہی تب ہے جب وہ اللہ کے رسول کے اندر موجود ہو۔ اگر آپ میں وہ وصف نہیں پایا جاتا، ساری کائنات میں بھی پایا جائے تو وہ خوبی نہیں۔ آپ اگر سخاوت کو خوبی سمجھتے ہیں، اللہ کے رسول سے بڑھ کے اس کائنات نے کوئی سخی نہیں دیکھا۔ آپ اگر تقوی کو خوبی سمجھتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی متقی اس کائنات میں کسی ماں نے جنم ہی نہیں دیا کہ اللہ کے رسول کہتے ہیں انی اخشاکم للہ واتقاکم لہ، کہ لوگوں میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور اللہ کا تقوی اختیار کرنے والا ہوں۔ آپ اگر سمجھتے ہیں کہ حسن اخلاق خوبی ہے تو کائنات کا سب سے حسین اور سب سے خوبصورت اخلاق رکھنے والا اگر کوئی شخص ہے تو میرے اور آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، کہ جن کے اخلاق کی گواہی زمین کے لوگوں نے ہی نہیں دی بلکہ کائنات کے رب نے دی ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ اے پیغمبر ہم نے آپ کو عظیم اخلاق سے نوازا ہے، آپ اخلاق کا پیکر ہیں۔ کائنات آپ سے اخلاق سیکھتی ہے، آپ کے گھر کی گواہی بھی یہی ہے، کان خلقہ القرآن، کہ پیغمبر کے اخلاق کو جاننا چاہتے ہیں تو پیغمبر کا اخلاق تو قرآن کی عملی تصویر ہے۔ قرآن جو اللہ رب العالمین نے آسمانوں سے نازل کیا ہے، اس میں چیزیں لکھی ہوئی ہیں، اور پیغمبر جس کو رب نے دنیا میں بھیجا ہے، مکہ میں پیدا کیا ہے، مبعوث فرمایا ہے، اس پیغمبر کی زندگی اس قرآن کی عملی تصویر ہے۔ آپ کا اخلاق، آپ کا کردار تو قرآن ہے۔ آپ اگر شجاعت اور بہادری کو اور دلیری کو کوئی خوبی سمجھتے ہیں تو کائنات کے امام سے بڑھ کے کوئی بہادر بھی اس کائنات نے نہیں دیکھا۔ ایک مرتبہ مدینہ میں یہ افواہ پھیل گئی کہ دشمن حملہ آور ہونے والا ہے، دشمن مدینہ پہ چڑھائی کرنے والا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھوڑا لے کے نکلتے، ورنہ کوئی آج کا انسان ہوتا تو وہ کہتا کہ مجھے جانے کی کیا ضرورت ہے، دشمن اگر آ رہا ہے تو میں اگر لیڈر ہی چلا گیا تو باقیوں کا کیا بنے گا۔ اللہ کے پیغمبر خود نکلتے ہیں، تنے تنہا نکلتے ہیں، سیدنا ابو طلحہ کے گھوڑے پہ نکلے اور جا کے دیکھا کہ دشمن کہاں سے آ رہا ہے، جو خبر پھیلی ہوئی ہے سچی ہے کہ نہیں۔ اللہ کے رسول جائزہ لے کے واپس پلٹتے ہیں، آتے ہیں اور آ کر بتاتے ہیں کہ کوئی دشمن نہیں ہے، مدینہ کے لوگوں سکون سے رہو، تمہارا پیغمبر، تمہارا قائد جائزہ لے کے دیکھ کے آ چکا ہے کہ کوئی بھی نہیں ہے، تم سکون سے رہو۔ اور سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ آپ کا گھوڑا انہ لبحر، یہ تو سمندر کی طرح چلتا ہے۔ اللہ کے رسول نے حوصلہ افزائی بھی کر دی، اور آپ کی بہادری اور شجاعت کو دیکھیے کہ آپ میدان جنگ میں پیچھے رہنے والوں میں سے نہیں، آگے بڑھنے والوں میں سے ہوا کرتے تھے۔ تو اگر کسی کی بہادری کی وجہ سے محبت کرنی ہے تو کائنات کے امام سے بڑھ کے کوئی بہادر نہیں۔ تو کوئی خوبی، آپ جس کو خوبی سمجھتے ہیں، اگر آپ کو کوئی اس لیے اچھا لگتا ہے کہ فلاں میں یہ خوبی پائی جاتی ہے تو کائنات کے امام میں سب سے زیادہ خوبیاں پائی جاتی ہیں، اس لیے آپ اس بات کے مستحق ہیں کہ سب سے زیادہ محبت، اپنی جان سے بڑھ کر محبت، اپنے ماں باپ سے بڑھ کر محبت، اپنی اولاد سے بڑھ کر محبت، اور ساری کائنات سے بڑھ کر محبت اللہ کے رسول کے ساتھ ہونی چاہیے۔ آپ اگر کسی سے محبت اس لیے کرتے ہیں کہ فلاں بڑا خوبصورت ہے، اس کے حسن و جمال کی وجہ سے محبت کرنے لگے ہیں، تو ذرا اس کا بھی جائزہ لیجئے کہ کائنات میں
میرے اور آپ کے پیغمبر سے بڑھ کر حسین و جمیل کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا۔ اور یہ صرف جذباتی باتیں نہیں ہیں، یہ صرف جذبات کا اظہار نہیں ہے، یہ ہمارا عقیدہ بھی ہے، ہماری عقیدت بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اس کائنات میں کوئی خوبصورت کائنات کی کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ حسان ابن ثابت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعر ہیں، آپ کے سامنے قصیدے پڑھا کرتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہم ایدہ بروح القدس، اللہ حسان کی مدد فرما، فرشتوں کے ذریعے روح القدس جبرائیل کے ذریعے سے حسان کی مدد فرما۔ سیدنا حسان ابن ثابت کہتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، کہ اللہ کے پیغمبر آپ سے زیادہ خوبصورت، آپ سے زیادہ حسین و جمیل کائنات کی کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہے، اور کائنات میں کوئی آنکھ کیسے دیکھتی، آپ سے خوبصورت کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے۔ آپ کو رب العالمین نے، خالق ارض و سما نے، خالق کائنات نے ایسے پیدا کیا ہے جیسے آپ کہتے چلے گئے اور خالق آپ کو بناتا چلا گیا۔ آپ اتنے خوبصورت ہیں، اتنے حسین و جمیل ہیں۔ آپ کو کسی کا حسن اچھا لگتا ہے، کسی کی خوبصورتی کی وجہ سے اس پہ فدا ہوتے ہیں، تو کائنات کے امام پہ قربان ہو جائیں، میرے اور آپ کے پیغمبر پہ قربان ہو جائیں کہ آپ سے زیادہ خوبصورت، آپ سے زیادہ حسین و جمیل اس کائنات میں اللہ نے کسی کو بنایا ہی نہیں ہے، اللہ نے اپنی مخلوق میں کسی کو پیدا نہیں کیا۔ اور جن کے بارے میں کہنے والے نے یہ بھی کہا تھا کہ حسن یوسف تو وہ ہے کہ جن کو دیکھنے والیاں ایمان نہیں لائی، انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے، اور میرے اور آپ کے پیغمبر وہ ہیں کہ جن کو دیکھنے والے پہلے ایمان لائے ہیں اور پھر انہوں نے اپنے گلے کٹوائے ہیں، اپنی جانیں قربان کی۔ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ کا حسن تو وہ ہے کہ جنہوں نے آپ کو دیکھا نہیں ہے، آپ کے بارے میں سنا ہے، وہ بھی آپ کے اشاروں پہ اور آپ کے حکم پہ اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں، اور آج تک کرتے چلے جا رہے ہیں، قیامت تک کرتے رہیں۔ تو کسی کی حسن و جمال کی وجہ سے محبت کرنی ہے تو کائنات کے امام کے ساتھ کیجئے، کیونکہ آپ سے زیادہ کوئی حسین و جمیل اس کائنات میں ہے ہی نہیں اور نہ قیامت تک ہو سکتا ہے۔ جنت بڑی خوبصورت ہے، اللہ کی بڑی بڑی نعمتیں ہیں، لیکن میرے اور آپ کے پیغمبر سے بڑھ کے کوئی چیز بھی نہیں۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کے، اور یہ صرف کہنے کے جملے نہیں ہیں، یہ نہ ہو کہ صرف زبان سے ہم کہہ رہے ہیں اور اظہار کر دیا، لیکن دل میں یہ احترام، یہ قدر، یہ منزلت، یہ مقام، یہ مرتبہ نہ ہو تو زبان کے اظہار کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اپنے عمل سے، اپنے کردار سے اس کا اظہار کریں کہ کائنات کی ہر چیز میں پیغمبر کے حکم پہ قربان کر سکتا ہوں، یہ ہے پیغمبر کو ہر چیز سے مقدم جاننا۔ تو اگر کسی کے احسانات کی وجہ سے آپ اس سے محبت کرتے ہیں کیجئے گا، لیکن پیغمبر سے زیادہ نہیں ہو سکتا کوئی آپ کا محسن۔ آپ کسی کی خوبیوں کی وجہ سے اس سے محبت کرتے ہیں ضرور کریں، لیکن کائنات کے امام سے بڑھ کے کوئی خوبیوں والا نہیں ہو سکتا۔ آپ کسی کے حسن و جمال کی وجہ سے محبت کرتے ہوں گے، لیکن کائنات میں آپ جیسا حسین و جمیل اس کائنات نے دیکھا ہی نہیں ہے، اس لیے ہر چیز سے بڑھ کے، ساری کائنات سے بڑھ کے آپ کے ساتھ محبت ہوگی، آپ کے اشاروں پہ اپنی جان قربان کرنے کو تیار ہوں گے۔ تو یہ محبت وہ ہے جو انسان کے ایمان کو مکمل کرتی ہے، جس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ اب یہ محبت اگر ہوتی ہے نا تو پھر اس کا اظہار بھی ہوتا ہے، یہ چھپائی نہیں جا سکتی، اس کا اظہار ہو جایا کرتا ہے۔ پیغمبر کے ساتھ اگر محبت ہے تو اس کا اظہار کیسے ہوگا، اس کے تقاضے کیا ہیں،
تفصیل کے ساتھ تو بات بعد میں کریں گے، لیکن آج جو مختصر سا وقت باقی ہے اس میں 2-3 علامتیں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر کسی سے محبت ہوتی ہے تو سب سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ بار بار اس کی یاد آتی ہے۔ مجھے اور آپ کو پیغمبر سے محبت ہے نا، کتنی بار ہمیں یاد آتے ہیں اللہ کے رسول، دن میں کتنی مرتبہ یاد کرتے ہیں اللہ کے رسول کو، دن میں کتنی مرتبہ تذکرہ کرتے ہیں اللہ کے رسول کا، دن میں کتنی مرتبہ درود پڑھتے ہیں اللہ کے رسول پہ۔ کہنے کو تو بڑے ہم عاشق رسول ہیں، محب رسول ہیں، آپ کا نام آئے گا انگوٹھے بھی چوم لیں گے، آپ کا نام آئے گا ہم جھنڈیاں بھی لہرا لیں گے، جشن بھی منا لیں گے، لیکن سوال یہ ہے کہ پیغمبر کے ساتھ محبت ہے تو دن میں کتنی مرتبہ پیغمبر کو یاد کرتے ہیں اور بے چین ہوتے ہیں پیغمبر کے لیے اور پیغمبر کی محبت پہ قربان ہونے کے لیے۔ اگر یاد نہیں آتی، نماز پڑھنے سے پہلے پیغمبر یاد نہیں آتے کہ میرے پیغمبر نے نماز کیسے پڑھی ہوگی، اگر حج کرنے سے پہلے یاد نہیں آتے کہ میرے پیغمبر کیسا تھا، آپ کا کاروباری معاملات لین دین کیسے تھے، آپ گھر میں کیسے تھے، مسجد میں کیسے تھے، بازار میں کیسے تھے، اگر ایک ایک قدم پہ پیغمبر یاد نہیں آتے تو پھر صرف دعویٰ ہی ہے، پھر پیغمبر سے سچی محبت نہیں ہے۔ تو ذرا جائزہ لیں کہ آپ دن میں کتنی مرتبہ پیغمبر کو یاد کرتے ہیں اور کتنی مرتبہ پیغمبر پہ درود پڑھتے ہیں۔ اس محبت کو دیکھنا چاہتے ہیں، جانچنا چاہتے ہیں، پرکھنا چاہتے ہیں، تو جس سے محبت ہوتی ہے اس جیسا بننے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو ہم کتنی مرتبہ کوشش کرتے ہیں کہ میری نماز ویسی ہو جیسے پیغمبر نے پڑھی ہے، میرا روزہ ویسا ہو جیسے پیغمبر نے رکھا ہے، میرا اخلاق ویسا ہو جیسا پیغمبر کا تھا، میرا رویہ ایسا ہو جیسا پیغمبر کا تھا، میرا لین دین ایسا ہو جیسا پیغمبر کا تھا۔ ہم نے کتنی مرتبہ اس کی کوشش کی ہے؟ بعض لوگ ان کو کہیں کہ بھائی پیغمبر کے طریقے پہ چلنا ہے، کہتے استغفر اللہ نعوذ باللہ، ہم تو پیغمبر جیسے نہیں بن سکتے۔ ہاں، پیغمبر جیسے تو نہیں بن سکتے، پیغمبر تو ایک ہی تھے، اکیلے ہی تھے، ساری کائنات مل کے متقی ترین انسان کی طرح ہو جائے، پیغمبر جیسے نہیں بن سکتے، کیونکہ پیغمبر تو وہ تھے کہ جن جیسا کائنات میں اللہ نے کوئی پیدا ہی نہیں کیا اور نہ ہی اللہ نے کائنات میں کسی کو پیدا کرنا ہے، لیکن پیغمبر کے نقش قدم پہ تو چل سکتے ہیں نا۔ پیغمبر جیسے تو نہیں ہو سکتے، لیکن پیغمبر کے راستے پہ چل کے پیغمبر سے ملاقات تو کر سکتے ہیں، پیغمبر کی رفاقت اور صحبت تو اختیار کر سکتے ہیں نا۔ پیغمبر وہ تو اکیلے ہی تھے، سارے پیغمبر مل کے بھی آپ جیسے نہیں ہو سکتے، اور تو کائنات میں کسی کی مثال ہی کیا دی جا سکتی ہے، وہ تو اکیلے ہی تھے، ان جیسا تو نہ رب نے کائنات میں کسی کو پیدا کیا ہے اور نہ ہی اللہ نے پیدا کرنا ہے، لیکن اس پیغمبر کے نقش قدم پہ چلنے والے اللہ کو اتنے محبوب ہو جاتے ہیں کہ اللہ ان سے وعدہ کرتا ہے کہ اللہ نے جنت میں ان کا ساتھ عطا فرمانا ہے جو پیغمبر کے نقش قدم پہ چلے۔ اور محبت کی ایک تیسری علامت یہ ہوتی ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے نا، اس جیسا بننے کے ساتھ ساتھ اس سے ملاقات کی خواہش بھی ہوتی ہے۔ انسان کا دل بے چین ہوتا ہے، ملنا چاہتا ہے، ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ مجھے اور آپ کو پیغمبر سے محبت ہے، دعویٰ ہمارا یہ ہے۔ کتنی مرتبہ دل میں سوچتے ہیں کہ کاش کسی طریقے اللہ کے رسول سے ملاقات ہو جائے، دنیا میں نہیں ہو سکی۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ نے جس کو اس قابل سمجھا اسے یہ صحبت، یہ رفاقت، یہ ملاقات کا شرف عطا کر دیا۔ میں دنیا میں تو نہیں مل سکا، لیکن جنت میں تو مل سکتا ہوں نا۔ جنت میں ملنے کے لیے میں نے کتنی رب سے دعائیں کی ہیں کہ اللہ مجھے پیغمبر کے ساتھ ملا دینا۔ جنت میں پیغمبر کی صحبت اور رفاقت کے لیے میں نے کتنے نیک اعمال کیے ہیں، وہ اسباب اختیار کیے ہیں، وہ رابطے کیے ہیں کہ جنت میں میری ملاقات میرے پیغمبر سے ہو جائے، مجھے پیغمبر کا ساتھ مل جائے۔ کتنی میں نے محنت کی ہے اس کے لیے، اور کتنی اس کے لیے جستجو کی ہے، اور کتنا رب سے سوال کیا ہے، اور کتنے اس کے لیے اعمال کیے ہیں۔ تو اگر پیغمبر سے محبت سچی ہے نا، تو دیکھیں کہ پیغمبر کو کتنا یاد کرتے ہیں، کتنا آپ پہ درود پڑھتے ہیں۔
کتنا آپ کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کی سنتوں کو اپناتے ہیں، آپ کے اخلاق، آپ کے کردار کو اپناتے ہیں، اور پھر کتنا پیغمبر سے ملاقات کے لیے اسباب اختیار کرتے ہیں۔ پیغمبر سے ملاقات کے مختلف اسباب ہیں، آپ کے راستے پر چلنا، آپ کی سنتوں کو اپنانا یہ بھی سبب ہے، یتیم کی کفالت کرنا یہ بھی سبب ہے، دو بہنوں یا دو بیٹیوں کی پرورش کرنا یہ بھی سبب ہے پیغمبر کے ساتھ کل جنت میں صحبت اور رفاقت حاصل کرنے کا۔ یہ کام ہم کتنا کرتے ہیں؟ اب سوال یہ ہوتا ہے، ہمارے ہاں چونکہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، اور ربیع الاول کا مہینہ یہ وہ مبارک مہینہ ہے، وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ کی تشریف آوری، آپ کی بعثت اور آپ کی رسالت اس کائنات پہ اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے۔ سب سے بڑا اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو اس دنیا کی رہنمائی کے لیے، ہدایت کے لیے، جنت کا راستہ دکھانے کے لیے بھیجا ہے۔ آپ کی آمد پہ ہر ایک کو خوش ہونا چاہیے، اور وہ بندہ مومن مسلمان نہیں ہو سکتا جو آپ کی آمد اور آپ کی بعثت پہ خوش نہیں ہوتا۔ آپ کی آمد پہ، آپ کی تشریف آوری پہ جس طرح آپ سے محبت ضروری ہے، اسی طرح آپ کی آمد پہ خوش ہونا بھی ضروری ہے۔ لیکن ہمارے بھائی ایک نام استعمال کرتے ہیں، جشن عید میلاد النبی، یا کہا جاتا ہے عید میلاد النبی۔ جہاں تک بات ہے میلاد النبی کی، تو یہ اس پہ تو تمام مسلمانوں کو خوش ہونا ہے، اور یہ ایمان کا حصہ ہے کہ اللہ کے رسول اس دنیا میں تشریف لائے، آپ کی ولادت ہوئی، اور اس پہ ہر مسلمان خوش نہیں ہوگا تو وہ ایمانداری نہیں ہے، وہ مسلمان ہی کہلانے کے قابل نہیں۔ لیکن بات جہاں تک جشن کی اور عید منانے کی ہے، تو یہ اس لیے نہیں ہے کہ میرے اور آپ کے پیغمبر نے اپنی ولادت کے دن جشن نہیں منایا، آپ نے اس دن کو عید قرار نہیں دیا۔ اسلام میں دو عیدیں، ایک عید الفطر ہے، دوسری عید الاضحیٰ ہے۔ جہاں بھی آپ کتب حدیث کو اٹھائیں، آپ بخاری اٹھا لیں، مسلم اٹھا لیں، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، دیگر حدیث کی کتابیں، آپ کو ہر جگہ باب العیدین، دو عیدوں کا تذکرہ ملے گا، کسی تیسری عید کا تذکرہ نہیں ہے۔ یہ عید اور چیز ہے، اور آپ کی میلاد اور چیز ہے۔ آپ کی میلاد کی خوشی، آپ کی ولادت کی تشریف آوری کی خوشی ہر مسلمان کو ہے، اس کے بغیر بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اگر اپنی اولاد کی پیدائش کی خوشی ہوتی ہے، گھر میں بیٹا پیدا ہو جائے تو بندہ خوش ہوتا ہے، بیٹی آ جائے تو رحمت سمجھ کے خوش ہوتا ہے، تو کیا پیغمبر کی آمد پہ خوشی نہیں ہوتی مسلمانوں؟ پیغمبر جو کائنات کی ہر چیز سے محبوب ہیں، ان کی آمد پہ کیا مسلمان خوش نہیں ہوں گے؟ لیکن اس خوشی میں اللہ کا شکر ادا کریں، اور پیغمبر کے نقش قدم پہ چلنے کا اللہ سے وعدہ کریں کہ اللہ آج کے بعد میں تیرے پیغمبر کے راستے پہ چلوں گا۔ تو نے میرے اوپر سب سے بڑا احسان کیا کہ مجھے پیغمبر کا امتی بنایا ہے، تو اب مجھے اس پیغمبر کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق دے۔ رب سے یہ وعدہ کریں۔ باقی جھنڈیاں لہرانا، باجے بجانا، پتہ نہیں کیا کیا واہیات، پیغمبر کا نام لے کے ڈھول ڈمکے اور موسیقی اور پتہ نہیں کیا کچھ چل رہا ہوتا ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، دین اور شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دین وہی ہے جو پیغمبر دے کے گئے ہیں۔ پیغمبر کی زندگی میں یہ دن آتے رہے بار بار، آپ نے جشن نہیں بنایا۔ جناب ابو بکر کی زندگی میں یہ دن کئی بار آیا، انہوں نے جشن نہیں بنایا اور جھنڈیاں نہیں لہرائی۔ صحابہ کرام، امہات المؤمنین، اہل بیت، ائمہ کرام، ان کی زندگیوں میں یہ دن آتا رہا، انہوں نے اس دن جشن نہیں بنائے، خوش ہوئے ہیں، اللہ کی نعمت پہ راضی ہوئے ہیں، اللہ کا شکر ادا کیا ہے کہ اللہ تو نے ہمارے اوپر احسان کیا کہ ہمارے اندر پیغمبر کو بھیجا ہے۔ لیکن اس دن میں جشن منانے، عید کا نام دینا، اور پھر اس کے لیے بعض جگہوں پہ نماز کا بھی
آغاز ہو گیا ہے تو یہ ساری چیزیں بدعات ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلام وہی ہے جو پیغمبر مجھے اور آپ کو دے کے گئے ہیں، اور آپ نے فرمایا ہے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ جو کوئی ایسا عمل کر کے جاتا ہے جو ہم نے نہیں سکھایا وہ کام مردود ہے۔ اس لیے پیغمبر کے آنے پہ خوش ہوں، اللہ کا شکر ادا کریں، لیکن جشن کا کوئی تصور نہیں ہے، اس دن کی عید کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے جو پیغمبر ہمیں دے کے گئے ہیں۔ پیغمبر کے مشن کو اپنائیں، پیغمبر جس مشن کے لیے، جس مقصد کے لیے تشریف لائے اس مقصد کو پورا کریں۔ اور وہ مقاصد کیا تھے انشاءاللہ آئندہ کی گفتگو میں ہم پیغمبر کے مشن کے حوالے سے بات کریں گے کہ کیا تھا، باقی جشن نہیں ہے۔ اسلام یہ عبادت گاہوں کا درس دیتا ہے، یہ روڈوں اور راستوں کا درس نہیں دیتا۔ اس طرح کے جتنے بھی پروگرامز ہوتے ہیں نا، جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں جن کا تعلق بازاروں کے ساتھ ہے، روڈوں کے ساتھ ہے، راستے بند کر کے وہاں پہ یہ ہلا گلا کرنے کے ساتھ ہے، اس کا اسلام سے چاہے وہ کسی مہینے میں کسی نام پہ بھی ہو، اس کا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے، اور اسلام یہ ترغیب نہیں دیتا۔ اسلام سکھاتا ہے اللہ کے گھروں میں جا کے جو اللہ کی بندگی ہوتی ہے، جو عبادت ہوتی ہے، اور اس میں تو نظر نہیں آتے۔ وہی لوگ جو 12 ربیع الاول کو بازاروں میں جھنڈیاں لہرا رہے ہوتے ہیں اللہ کے گھروں میں نظر نہیں آتے۔ تو اللہ کے گھروں کو آباد کریں، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط بنائیں، پیغمبر کے ساتھ کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کے محبت کریں۔ اسی میں میری اور آپ کی نجات ہے، اسی میں ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی ملے گی۔ اللہ تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کے پیار محبت کرنے کی توفیق دے، آپ کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق دے، آپ جو دین دے کے گئے اس دین کو اپنانے کی توفیق دے، اور جنت میں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت، آپ کی صحبت اور آپ کا ساتھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔